الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، ایمان کے شعبوں کا بیان الحمدللہ چل رہا ہے. 52 شعبے بیان ہو چکے ہیں. ایمان کا 53واں شعبہ ہے نیکی اور تقوی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ. نیکی اور تقوی کے کاموں پر، بھلائی کے کاموں پر، تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور ظلم و زیادتی پر کسی کی مدد نہ کرو. دنیا کا سارا نظام ہی دیکھیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ دنیا کا سارا نظام ہی آپسی مدد پر چل رہا ہے. کوئی بھی انسان دوسرے انسان سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہے. ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سسٹم ہی ایسا بنایا. پورا نظام یہ آپسی تعاون، آپسی مدد، تناصر اس پر چل رہا ہے. کوئی بھی انسان اپنا غلہ خود نہیں اگا سکتا، اپنے غلے کی خود نگرانی نہیں کر سکتا، اپنے غلے کو خود کھیت سے اکھاڑ نہیں سکتا، اپنے غلے کو خود صاف نہیں کر سکتا، اپنے غلے کو خود پیس نہیں سکتا، اپنے غلے کی خود روٹی نہیں بنا سکتا. ان سب کاموں میں ہر انسان محتاج ہے. اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لگا دیا ہے. بیج ڈالنے والے ہیں، بیج ڈالنے والے کچھ لوگ ہیں، کھیتی کی حفاظت اور نگرانی کرنے والے کچھ لوگ ہیں، پھر کاٹنے والے کچھ لوگ ہیں، اس کو چھاننے والے کچھ لوگ ہیں، مارکیٹ میں پہنچانے والے کچھ لوگ ہیں، اس کو پیسنے والے کچھ لوگ ہیں، اور کھانے والے کوئی اور لوگ ہیں. تو پوری دنیا کا نظام دیکھیں. اگر ہر ایک کو دے دیا جاتا کہ آپ اپنا غلہ خود اگانا ہے، خود اس کی نگرانی کرنی ہے، خود اس کو کاٹنا ہے، خود اس کو چھاننا ہے، خود اس کو پیسنا ہے، خود ہی پکانا ہے اور خود ہی کھانا ہے، تو انسان کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا. لیکن اللہ رب العزت نے یہ سسٹم بنایا. اسی طرح کپڑے میں دیکھیں کتنے لوگ کام کرتے ہیں. روئی کو اگانے والے، اس کا بیج ڈالنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، اس کو کھیت سے نکالنے والے، مارکیٹ میں کمپنیوں میں پہنچانے والے، پھر کمپنیوں میں دھاگا بنانے والے، پھر اس دھاگے سے کپڑا بننے والے، اور اس کپڑے کو بننے کے بعد مارکیٹ میں پہنچانے والے، پھر مارکیٹ میں کپڑے کو بیچنے والے، پھر سینے والے اور پھر پہننے والے. تو یہ پورا اللہ رب العزت نے پوری دنیا کا جو نظام بنایا ہے یہ سب آپسی مدد پر ہے. آپسی تعاون، آپسی تناصر، ایک دوسرے کی مدد سے ہی انسان چل سکتا ہے، ورنہ ایک دن بھی انسان جی نہیں سکتا. مالدار کے پاس مال ہے لیکن وہ غریب کا محتاج ہے. غریب کے پاس مال نہیں ہے تو وہ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے مالدار کا محتاج ہے. بادشاہ اپنی بادشاہت میں محتاج ہے، رعایا اپنی رعایا میں محتاج ہے.
تو پوری دنیا کا جو سسٹم اور نظام اللہ رب العزت چلا رہے ہیں یہ آپسی مدد پر چلا رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے آپس کی مدد اور آپس میں تعاون کس سلسلے میں کرنا ہے اس کے اصول بیان فرمائے. تعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو. جو بھی اچھے کام ہیں، نیک کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں، تقوی والے کام ہیں، دین کے کام ہیں، ان میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو. گناہ اور زیادتی پر کسی کی مدد نہ کرو. تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے. ہم سب کو چاہیے کہ جتنے نیک کام چل رہے ہیں، نیک کام ہوتے ہیں، ان میں اپنا حصہ ڈالیں، ان میں مدد کریں. آج کل بہت سے لوگ نیک کام حصہ نہیں ڈالتے ہیں. نیک کام میں حصہ ڈالنا تو دور کی بات، وہ نیک کام کی مخالفت کرتے ہیں. نیک کام کی مخالفت بالکل نہیں کرنی چاہیے. جو بھی نیک کام ہو رہے ہیں، جتنے بھی بھلائی کے کام ہو رہے ہیں، ان بھلائی کے کام میں مدد کرنے کا حکم ہے. بھلائی کے کام میں مدد کرنے کا حکم ہے، اور یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. جو بھلائی کے کام میں مدد کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت دیکھیں یہ کتنی بڑی خیر وجود میں آ جاتی ہے. اسی لیے یہ تمام مومنوں کی مثال دی گئی. المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، یا اینٹ کی طرح ہے. یشد بعضہ بعضا، ہر اینٹ دوسرے اینٹ کی وجہ سے مضبوط ہوتی ہے. ایسے ہی ایمان والا دوسرے ایمان والے کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے. ایمان والا دوسرے ایمان والے کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے. کمزور اگر ہو رہا ہے تو سمجھو اس کے ایمان میں خلل ہے. ایک ایمان والے کی وجہ سے دوسرا ایمان والا کمزور ہو رہا ہے، اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کی طاقت ضائع ہو رہی ہے. تو جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے وہ خود سوچے کہ میرے ایمان میں کمزوری ہے. پھر دوسری حدیث میں فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، تمام ایمان والوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، مہربانی کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے. جیسے انسان کے ایک آدمی کا جسم ہوتا ہے، تو ایسے ہی پورے مسلمانوں کا، پوری امت کا مل کر ایک جسم ہے. پوری امت مل کر ایک جسد واحد، ایک جسم ہے. اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جسم کے کسی حصے میں بیماری ہو جائے، جسم کے کسی حصے میں درد ہو جائے، کوئی شکایت ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، تو پورا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے جاگنے میں اور تکلیف اٹھانے میں. جسم کے ہاتھ میں زخم آ گیا، ہاتھ میں زخم آ گیا تو اس کے لیے پورا جسم کام کرتا ہے. آنکھیں دیکھے گی زخم کہاں آیا ہے، زبان ڈاکٹر کو جا کر بتائے گی کہ یہاں زخم آیا ہے، پیر چل کر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ہوتا ہے نا، کبھی ایسا ہوا کہ ہاتھ کو زخم ہوا تو ہاتھ کو کہہ دیا کہ جا تو تیرا کام کر لے، تو تیرا علاج کلا کر آ جا، میں کیوں تیرے لیے چلوں. پیر نے اس سے کہا ہو، یا زبان نے اس سے کہا ہو، یا آنکھ نے اس سے کہا ہو، نہیں، سب مل کر کام کرتے ہیں. جسم کے کسی حصے میں زخم ہو جائے، پورا جسم اس کے لیے متحرک ہو جاتا ہے، پورا جسم اس کا مددگار بن جاتا ہے، پورا جسم اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اور درد سب محسوس کرتا ہے. اگر جاگنے کی ضرورت پڑی تو پورا جسم جاگتا ہے. تو ایسے ہی مسلمانوں کو ہونا چاہیے کہ کہیں بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، کہیں کسی مسلمان کو پریشانی آئے تو پورے مسلمانوں کو درد ہونا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہا، جیسے جسم کے کسی حصے میں درد ہو، پورا جسم جاگتا ہے، پورا جسم اس تکلیف کو سہتا ہے، پورا جسم اس درد کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے ہی تمام مسلمانوں کو ہونا چاہیے. دنیا میں کہیں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو پورے مسلمانوں کو ان کے لیے جاگنا چاہیے، ان کی اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ان کے لیے سعی کو کرنا چاہیے. تو خیر یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. جو مسلمان بھلائی کرنے میں کمزور نظر آ رہے ہیں ان کو سہارا دے کر بھلائی پر چلانا، ان کو بھلائی پر لانا. جو مسلمان جس بھلائی میں کمزور نظر آ رہے ہیں ان کو بھلائی کے لیے تعاون کرنا، بھلائی پر لانے کی کوشش کرنا. اس کے لیے پیسہ لگانے کی ضرورت پڑے تو پیسہ خرچ کرنا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں،
امام ابو حنیفہ مشہور امام ہیں اور کتنے بڑے عالم ہیں، بہت بڑے تاجر بھی تھے، اور بہت سارے لوگوں کی وہ مدد کرتے تھے، اپنے شاگردوں کو دین کا علم بھی سکھاتے تھے اور مال کے ذریعے ان کی مدد بھی کرتے تھے، جو غریب ہوتے تھے ان کی مدد کرتے تھے۔ تو امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد ہیں، سب سے خاص شاگرد ہیں۔ آگے چل کر انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ کو سنبھالا ہے۔ تو وہ جو ہے دھوبی کے بیٹے تھے، ان کے والد دھوبی تھے، والد کا انتقال ہو گیا تو ماں نے ان کو کہا کہ جا تو بھی دھوبی کا کام سیکھ لے اور یہ کام شروع کر دے۔ اب وہ دھوبی کے کام کے لیے نکلتے تھے، راستے میں امام ابو حنیفہ کے مجلس میں بیٹھ جاتے تھے۔ راستے میں امام ابو حنیفہ کی مجلس لگتی تھی، جس مسجد میں، وہ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ تو والدہ نے بہت دن دیکھا، پھر ایک مرتبہ سوچا کہ چلو بچے کا پیچھا کرتی ہوں، دیکھوں گی کہ یہ بچہ کہاں جاتا ہے۔ تو جب پیچھا کرتے ہوئے آئی تو کیا دیکھا کہ وہ بچہ تو دھوبی کا کام سیکھنے کے بجائے یہ امام ابو حنیفہ کے مجلس میں جا کر دین کا علم حاصل کر رہا ہے۔ تو انہوں نے آ کر امام ابو حنیفہ سے شکایت کی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، میرے بچے کو آپ نے کس کام میں لگا دیا، اس کا باپ نہیں ہے، یتیم بچہ ہے یہ، اگر یہ علم حاصل کرے گا تو پھر ہمارے گھر کا گزارا اور خرچ کیسے چلے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ میں تو تیرے بیٹے کو وہ ہنر سکھا رہا ہوں کہ یہ اس کی وجہ سے فالودہ کھائے گا، میں تو تیرے بیٹے کو ایسا ہنر سکھا رہا ہوں جو اس زمانے میں، جو ڈش آج تو بہت عام ہے فالودہ، لیکن اس زمانے میں تو صرف بڑے بڑے بادشاہ کھاتے تھے، اور وہ بھی ہارون رشید جیسے بادشاہ، وہ بھی روز نہیں کھاتے تھے، کبھی کبھی ان کو فالودہ نصیب ہوتا تھا، لیکن وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو روزانہ فالودہ کھلاتے تھے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام دیا۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میں تو اس بچے کو وہ ہنر سکھا رہا ہوں کہ آگے چل کر یہ فالودہ کھائے گا۔ تو ماں تو بہت پریشان ہو گئی، حیران ہو گئی ان کی بات سن کر کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں 10 سال ان کو پڑھایا، اور پڑھانے کے ساتھ ان کو تنخواہ بھی دیتے رہے اپنے جیب سے۔ یہ دیکھیے بھلائی میں مدد، علم حاصل کرنے میں ان کی مدد کی، 10 سال تک ان کے گھر کا خرچہ بھی چلایا، ان کی خدمت بھی کی، ان کو پیسے بھی دیے اور علم بھی سکھایا۔ تو آگے چل کر وہ قاضی القضات، اس زمانے میں پوری اسلامی حکومت جتنے ملکوں میں تھی، ہر شہر کا ایک قاضی ہوتا تھا، تو یہ سارے قاضیوں کے بھی قاضی تھے، سب سے بڑے جج، سب سے بڑے چیف جسٹس۔ تو بھلائی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ ایمان والوں کی خاصیت ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو سہارا دیں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، بھلائی کے کاموں میں ٹانگ نہیں کھینچنا ہے، روکنا نہیں ہے، رکاوٹ نہیں کھڑی کرنا ہے، اعتراضات کر کے پریشان نہیں کرنا ہے، بلکہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ جہاں لگے کہ یہ بھلائی کا کام ہو رہا ہے تو جتنا ہو سکے وہاں حصہ ڈالیں، اس کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، جس شکل میں ہو سکتا ہو ان کی مدد کریں تاکہ ہمارا بھی حصہ اس میں لگ جائے۔ لیکن اگر مخالفت کریں گے تو بہت بڑا وبال بھی آ سکتا ہے، اگر وہ خیر کا کام بند ہو گیا تو پورا وبال ان پر آ جائے گا۔ خیر ایمان کا ایک شعبہ ہی ہے۔ اسی طرح ایمان کا 54واں شعبہ ہے زنا سے بچنا۔ اس سے پہلے بے حیائی کے بارے میں بتایا گیا تھا، لیکن اب یہ زنا سے بچنا مستقل ایک شعبہ ہے۔ زنا بہت بڑا حرام کام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس کے قریب لے جانے والے جتنے عمل ہیں ان سب کو بھی منع کر دیا ہے شریعت نے، جیسے دیکھنا ہے، بات چیت کرنا ہے، یہ جو زنا کے قریب لے جانے والے ہیں جتنے عمل تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی منع کر دیا، اور حدیث میں ان کو بھی زنا کہا گیا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا، زبان کا زنا بات کرنا، کان کا زنا نامحرم کی بات سننا، یہ سب صحیح حدیث میں ہے۔ تو خیر زنا سے بچنا، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا حرام کام ہے، اس لیے کتنی بڑی سزا متعین کی گئی ہے کہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، نوجوان، انہوں نے اگر زنا کر لیا تو 80 کوڑے یا 100 کوڑے ان کو لگائے جائیں گے، 80 نہیں بلکہ 100 کوڑے ان کو لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کرے تو ان کو رجم کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے،
اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والے ہیں. 70-80 سال 1000 سال کے شرک کو، 1000 سال کے کفر کو اللہ تعالیٰ 1 منٹ کی توبہ میں معاف کر سکتے ہیں. تو اس جرم پر اتنی بڑی سزا کیوں؟ اس زنا والے عمل پر اگر شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں تو کتنی بڑی خطرناک سزا ہے. یعنی قتل، ایک تو قتل تلوار سے کیا جائے، گولی سے کیا جائے، کوئی جس میں جھٹکے میں انسان ختم ہو جاتا ہے، لیکن پتھر مار مار کر ہلاک کرنا. تو اندازہ لگائیں زنا کی قباحت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ کتنا خطرناک گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنا مبغوض اور کتنا ناپسند ہے کہ اس کے لیے اتنی سخت سزا متعین کی گئی ہے. تو اس لیے زنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ جب معراج میں تشریف لے گئے یا ایک مرتبہ خواب میں اس کی سزا دیکھی تو امت کو بتایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی فجر کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا شروع کیا کہ بتاؤ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، مجھے 2 شخص آئے مجھے لے کر گئے، 2 شخص آئے مجھے لے کر گئے تو میں نے وہاں بہت سارے عذاب دیکھے، بہت سارے قوموں کے پاس سے گزرا جن کو عذاب ہو رہا تھا. تو ایک قوم کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ ایک تنور جیسے ایک بنا ہوا ہے، تندور جس میں روٹی وغیرہ پکاتے ہیں، تو اوپر سے اس کا منہ تنگ ہے اور اندر سے بہت کشادہ ہے. اوپر سے اس کا منہ چھوٹا ہے اور اندر سے بہت چوڑا ہے، کشادہ ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس تنور کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ اندر کچھ مرد و عورت برہنہ ہیں، ننگے ہیں، اور ان اندر آگ بھی جل رہی ہے. اس تنور میں آگ جل رہی ہے، آگ جلاتی ہے. پھر وہ جب آگ ان کے بہت قریب آ جاتی ہے تو وہ اوپر کو نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر نیچے چلے جاتے ہیں. ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. میں نے پوچھا اپنے دونوں ساتھیوں سے کہ یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور عورت ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ زنا جو ہے آج کل معاشرے میں اور ہمارے محلوں میں اور مسلمانوں میں بھی بہت کثرت سے پھیل رہا ہے، بہت زیادہ تعداد میں پھیل رہا ہے. اللہ کا خوف ہی گویا ختم ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ کتنا خطرناک گناہ ہے، دیکھ کتنی بڑی سزا اس کی بتائی گئی. پھر ایک اور حدیث میں صحیح ابن خزیمہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک قوم کے پاس سے گزرا، میں ایک قوم کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ان کے جسم بہت زیادہ پھولے ہوئے ہیں. اتنے زیادہ پھولے ہوئے جسم، اتنے موٹے جسم میں نے کسی کے نہیں دیکھے، اور بدبو ان کی انتہائی خطرناک. جیسے وہ بیت الخلاء کے اندر جو بدبو ہوتی ہے تو ایسے ان کے جسم جیسے بیت الخلاء کا اڈا ہو، اتنی ان کے اندر سے بدبو آ رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا یہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں کہ ان کے جسم پھولے ہوئے اور وہ بدبو اتنی آ رہی ہے کہ جیسے وہ بیت الخلاء ہے. یہ الفاظ ہیں. تو زنا کرنے والے مرد اور عورتوں کو یہ سزا دی جاتی ہے. اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب آدمی زنا کرتا ہے، کوئی مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو زنا کے وقت وہ مومن نہیں رہتے ہیں. لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. زنا کرنے والا جب زنا کے لیے اس عمل کے لیے بیٹھتا ہے، وہ عمل میں مشغول ہوتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اس کا ایمان دل سے نکل جاتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کا ایمان ایک سائے کی طرح اس کے اوپر ہو جاتا ہے، نکل کر اس کے اوپر سائے کی طرح کھڑا رہتا ہے. بعد میں جب وہ زنا سے فارغ ہوگا تب اس کا ایمان اس کے اندر جائے گا. اب اندازہ لگائیں کہ اسی عمل کے کرتے وقت اس کا انتقال ہو گیا تو کیا حشر ہوگا. اسی لیے بنی اسرائیل کے ایک راہب کے بارے میں حدیثوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک راہب بہت مشہور تھا، بہت نیک، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار. لوگوں میں اس کی بہت شہرت تھی، لوگ اس کے پاس آتے تھے، دم کراتے تھے. وہ جس کو دم کرتا تھا اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا تھا. بیمار لوگ اس کے پاس آتے تھے، دم کر کے چلے جاتے تھے. تو شیطان تو شیطان ہے، شیطان ہے، بہکانے کے کیسے کیسے راستے. ایک چند بھائی تھے، ان کی ایک بہت خوبصورت بہن تھی. تو شیطان اس بہن کے بدن میں گھس گیا، شیطان اس بہن کی بدن میں گھس گیا اور اس کو جیسے بیمار کر گیا. جیسے عام طور پر جنات لگتے ہیں، انسانوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، تو ایسے اس لڑکی پر، خوبصورت لڑکی پر حاوی ہو گیا. اب وہ لڑکی بیمار ہو گئی،
تو اب شیطان نے کیا کیا، ان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اس کا علاج فلاں راہب کے پاس ہے۔ اب دیکھو شیطان آہستہ آہستہ کیسے گھیر رہا ہے، شیطان آہستہ آہستہ کیسے گھیر رہا ہے۔ تو کہا کہ فلاں راہب کے پاس جاؤ، بہت متقی پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، اس سے اس کا علاج ہو جائے گا۔ اب یہ لوگ گئے اور اس سے کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھو، جیسے دواخانے میں ایڈمٹ کرتے ہیں ایسے اس کے پاس کہیں کہیں دن تک مریض رہتے تھے۔ تو ان بھائیوں نے اس پر پریشر ڈالا، اس کو مجبور کیا راہب کو کہ ہماری بہن بہت بیمار ہے، اس کا علاج تم ہی کر سکتے ہو، کچھ دن اس کو اپنے پاس رکھو۔ پہلے تو وہ ڈرتا رہا، بیچارہ نیک تھا، متقی پرہیزگار تھا۔ اس نے کہا کہ ایک اجنبی عورت کو، نوجوان لڑکی، خوبصورت لڑکی کو میں کیسے اپنے پاس رکھوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بہت مجبور کیا، بہت روئے، اصرار کیا، منت کی کہ تم ہی اس کا علاج کر سکتے ہو، اس کو رہنے دو، اس کا علاج کرو اور پھر ہم آ کر لے کر چلے جائیں گے۔ اب وہ چلے گئے۔ اب جیسے ہی وہ گئے، شیطان اس کے اندر سے نکل گیا تو اچھی ہو گئی، شیطان اس لڑکی کے اندر سے نکل گیا تو وہ اچھی ہو گئی، اب وہ خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ اب شیطان یہ عابد کو، راہب کو بہکا رہا ہے، راہب کو، اس عورت کو اس کی نظر میں خوبصورت بنا کر پیش کر رہا ہے۔ شیطان زین للناس اعمالہم، شیطان جو ہے لوگوں کے لیے ان برے اعمال کو سجا کر کے پیش کرتا ہے، بری چیزوں کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ اب وہ لڑکی تو پہلے سے ہی خوبصورت تھی، اس کو اور زیادہ سجا کر کے اس نے اس کے سامنے پیش کیا، تنہائی تھی۔ راہب بہت کوشش کرتا رہا، جتنا اس کا ایمان تھا، جتنا اس کا تقوی کا لیول تھا، جہاں تک ہو سکے وہ بچنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ملوث ہو گیا، اس نے زنا کر لیا۔ اب جب زنا کیا، زنا کی وجہ سے حمل ہو گیا اور لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اب شیطان پھر اس کے پاس آیا، اب شیطان پھر اس عابد کے پاس آیا، راہب کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ دیکھو تم نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے اور یہ اس کو حمل بھی ٹھہر گیا ہے، اب اگر خدا نخواستہ یہ گھر پر چلی گئی اور وہاں بچہ پیدا ہو گیا تو تمہاری بدنامی ہوگی اور لوگ تمہیں ماریں گے، اس لیے کیا کرو، اس لڑکی کو قتل کر دو اور اس کو دفن کر دو۔ ایک گناہ، دیکھیے گناہ کا راستہ کھولتا ہے، ایک گناہ کی وجہ سے دوسرا گناہ، دوسرے گناہ کی وجہ سے تیسرا گناہ، اس لیے انسان کو پہلا گناہ ہی نہیں کرنا چاہیے، پہلے گناہ سے ہی بچنا چاہیے تاکہ اگلے گناہوں کا راستہ نہ کھلے۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے ان کے بعض کرتوتوں کی وجہ سے، یعنی پہلے کچھ گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے گناہوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، آدمی اندر پھنستا چلا جاتا ہے، دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، اس لیے پہلے گناہ کو ہی آدمی نہیں کرنا چاہیے۔ خیر اس نے گناہ کر لیا اور پھر شیطان نے آ کر کہا کہ قتل کر دو، اس نے قتل کر کے دفن کر دیا۔ اب اس کے بھائی لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ کہاں ہے ہماری بہن، تو اس نے جھوٹ بول دیا۔ پھر ایک اور گناہ کہ وہ بہت بیمار ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا تو وہ اس کا انتقال ہو گیا خود ہی سے، اور پھر میں نے اس کو دفن کر دیا۔ اب وہ لوگ نیک آدمی تھا بول کر اس کی بات پر بھروسہ کر کے چلے گئے تو شیطان اب ان کی خواب میں آیا، ان بھائیوں کے خواب میں آیا، اور بھائیوں کے خواب میں آ کر شیطان نے ان کو پورا واقعہ بتلایا کہ اس راہب نے تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کیا ہے، برا کام کیا، زنا کیا، پھر حمل ٹھہر گیا تو اس نے قتل کر دیا اور فلاں جگہ دفن کیا ہے، جا کر دیکھو۔ اب وہ سب بھائیوں کو ایک ہی طرح کا خواب آیا، ایک کو آتا تو وہ یہ سوچتا کہ چلو یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ کوئی غلط خواب ہے، اضغاث و احلام ہے، لیکن سب کو ایک ہی طرح کا خواب، تو سب پریشان ہو گئے۔ سب نے جا کر شیطان نے جو جگہ بتائی تھی اس جگہ کو کھودا تو وہاں واقعتاً بہن کی لاش ملی جس کو ذبح کیا گیا تھا، مارا گیا تھا۔ تو اب وہ راہب پر غصے ہو گئے۔ اب پھر شیطان راہب کے پاس آیا، دیکھیں بات کہاں تک پہنچ گئی، زنا سے شروع ہوئی اور بات کہاں تک پہنچ گئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے شیطان کے حربوں سے، شیطان کی چالاکیوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اس نے شیطان پھر اس کے پاس آیا، راہب کے پاس، اور اس سے کہا کہ دیکھو اب یہ بھائی لوگ آ گئے، اب تمہیں قتل کرنے والے ہیں، ایک کام کر دو، آخری میری بات مان لو، تم بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ کہا مجھے سجدہ کر لو، مجھے سجدہ کر لو۔ اس نے سجدہ بھی کر لیا، نعوذ باللہ۔ پھر بھی اب بھائی کہاں چھوڑنے والے تھے، قتل بھی کر دیا، ایمان بھی گیا، سب کچھ چلا گیا، ایمان گیا، تقوی، دینداری، پرہیزگاری، سب کچھ چلا گیا۔ تو زنا اتنا خطرناک گناہ ہے کہ بعض مرتبہ آدمی کو پہنچاتے پہنچاتے کہاں تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ زنا سے بچنا یہ ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اللہ رب العزت ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔